السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمیں آج ناول پڑھنا ہے۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول کی تعریف، ناول اردو میں انگریزی ناول کی تعریف ہمیں پڑھنے آج۔ ناول اردو میں انگریزی ادب کے زیر اثر آیا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ ناویلا کے معنی نیا کے ہے۔ اردو ادب کی دوسری بیشتر اصناف کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع، مکمل اور حتمی تعریف ممکن نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو، لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بھی بے شک صادق آتی ہوگی، جہاں صنعتی انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد رونما ہو گئے تھے۔ ناول کا فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزائے ترکیبی یہ ہے: پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ، موضوع۔ اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا، ہندوستان مختلف قسم کے سماجی، اقتصادی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا۔ یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھیں اور بیشتر اس دور کے اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھیں۔ اس زمانے میں قریباً 1860 کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول مراد العروس لکھا۔ ناول کے فن کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے زندگی کے حقائق کی ترجمانی کی جائے۔ ناول کا فن انسانی معاشرے کی سرگرمیوں اور ان سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی کیفیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی اور ناول کا فن دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ برٹلی کہتا ہے کہ ناول زندگی کا آئینہ دار ہے۔ ناول فرد کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ یہ سماج اور فطرت کے خلاف فرد کی جدوجہد کا رزمہ ہے۔ ناول نگار اپنی عصری حالات اور داخلی زندگی کی تمام پیچیدگیوں کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے دور کے مختلف انسانی تجربوں کو ایک خاص فن کا روپ دے کر پیش کر دیتا ہے۔ ناول المیہ بھی ہو سکتا ہے اور تربیہ بھی۔ وہ ناول جس سے طبیعت کو فرحت حاصل ہو اور اس کا انجام ہیرو کی کامیابی پر ہو، تربیہ ناول کہلاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ تربیہ ناول جس سے بہت روح کو سکون آتا ہے، اس کے برعکس تربیہ ہوتا ہے جس میں دل کو سکون ہوتا ہے، اس ناول کو تربیہ ناول کہتے ہیں۔ اور جو المیہ ناول ہے، اس کے برعکس المیہ ناول کا انجام المناک ہوتا ہے، جس میں انسان خوف و رعب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے
پروادات پیدا ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں المیہ، اور اس کو پڑھنے کے بعد دل کو تکلیف پہنچتی ہے، المیہ ناول کہلاتے ہیں۔ بعض ناول شروع سے آخر تک المناک ہوتے ہیں جس کو ہم المیہ ناول کہتے ہیں۔ ناول نذیر احمد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو نذیر احمد ناول نگار تھے، ان کے علاوہ نذیر احمد ملک کے علاوہ دیگر ادیبوں نے بھی اصلاحی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ناول لکھی۔ ناول نگاروں میں سرفراز حسین، سرشار منشی سجاد حسین، مرزا ہادی، سجاد طبیر، عبدالصمد وغیرہ قابل ذکر ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری ناول۔